اللہ کریم نے اس کائنات کو بہت ساری حکمتوں کے تقاضوں کے تحت تخلیق فرمایا ہے۔ دنیا میں جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو یہ پہچان ہی نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبیوں کتنی صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے، پہچان نہیں پاتے، غور نہیں کرتے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے بڑی بہترین ساخت پر خوبصورت ترین انسان پیدا کی، لوگوں کو صلاحیتیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ جو آدمی اپنی چالاکی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اور اپنی گفتگو کے فن کے ساتھ کسی بڑے سمجھدار آدمی کو معاذ اللہ دھوکہ دے لیتا ہے اور سیانے لوگوں کو لوگ پریشان کر دیتے ہیں، تو آپ غور فرمائیں، صلاحیت تو اس کے اندر تھی نا، لیکن اس نے غلط جگہ استعمال کی۔ اگر اپنی انہی صلاحیتوں کا وہ صحیح استعمال کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت سارے خیر کے کام لے لیتا۔ پہلے تو ہم پہچانتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ وہ جو کہا گیا تھا نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اللہ تعالیٰ کو پہچان گیا۔ اپنی صلاحیت پر غور کیا جائے کہ ہم کیا کر سکتے، کون سی خدمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل کرے تو ہم وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، ایک بی بی مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے حضور کی تکلیف کے پیش نظر اطلاع نہ دی کہ محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہیں، دفن کر دیا۔ صبح محبوب نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، صفیں بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی کام تو کیا نا زندگی میں، کوئی ڈیوٹی تو کی نا۔ ایک تو ہم اپنی صلاحیت کو دیکھو، کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھے۔ ہمارے ہاں لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں پیچھے رہتا ہوں، میری کون سی فوٹو آتی ہے، میں کون سا چار لوگوں میں پہچانا جاتا ہوں، پیسے میرے پاس۔ یہ کمزوریاں ہیں، یہ خود اعتمادی کو ختم کرتی ہیں۔ اپنی صلاحیت کو پہچانا جائے، غور کیا جائے کہ ہم کیا ڈیوٹی زندگی میں کر سکتے ہیں، اس پر توجہ دی جائے۔ اور پھر جب اپنے آپ کو پہچان لیا جائے کہ بھلا میں یہ دیکھیں نا، مدارس، مساجد، خانقاہیں، یہ سارے سلسلے، اس میں اگرچہ نام ایک بندے کا لکھا ہوتا ہے کہ فلانے نے بنائی ہے، لیکن اس میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ دینے والا بھی بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے، وہاں ڈیوٹی دینے والا بھی بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے، یہ بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ کہنا پیر صاحب نہیں ہوتا ہے، تعریفیں پیر صاحب کی ہونی ہوتی ہیں۔ اور اب تو اللہ خیر کرے، بعض آستانوں پہ لوگوں نے باقاعدہ بندے رکھے ہوئے ہیں تعریفیں کرانے کے۔ اللہ والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوشبو کو بھی کبھی بتانا پڑا ہے کہ میں خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ تو یہ نام تو قبلہ پیر صاحب کا ہی آئے گا، انہی کا ذکر آئے گا، چلے اچھے لوگ ہیں، آنا بھی چاہیے، لیکن بڑی خدمات ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو آستانوں پہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جو پیر صاحب کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، جو وہاں رات کو دیکھتے ہیں، جو وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے لوگ نہ ملے تو کام ہوتا نہیں۔ تو ایک تو دیکھیں کہ صلاحیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب پتہ چل جائے تو پھر وقت کو بیکار ضائع نہ کریں۔ رب کے بندوں میں اور عام بندوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، رب کے بندے اپنے وقت کو قیمتی بنا کے رب رسول کو راضی کر لیتے ہیں۔ ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا۔ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، بھلا کس وقت بور ہو، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ جناب آپ پوچھیں کسی آدمی سے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔
میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ آج آپ نے ایک سپارہ قرآن پاک کا پڑھا ہے؟ محبوب تو پوچھتے تھے نا صحابہ سے صبح کہ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے، مسکین کو کھانا کھلایا ہے، آج فلاں آدمی نے کوئی نیکی کی، محبوب سوال کرتے تھے۔ تو ٹائم پاس کر رہا ہوں جی، بھی اتنا ٹائم آیا کہاں سے جسے پاس کرنا پڑا؟ بعضوں کا 1 منٹ ٹھہرنا میں آیا، او بھئی 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ آپ نے 1 منٹ کو ایسے سمجھ لیا ہے وقت کا ضیاع۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو تبصرے کرتے، فارغ ہیں، کام کوئی نہیں، اس پر بھی تبصرہ، اس پر بھی تبصرہ، اس کی بھی بات کرو۔ بھئی اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کریں، اتنا کہاں سے وقت آیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں سیاستہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دن جب چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں۔ اگر جو کام تم نے کرنا ہے وہ آج کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ۔ آج 10 ستمبر کو جس بندے نے سارا دن قرآن پاک نہیں نہ کھولا، یہ اس سال کا 10 ستمبر اسے دوبارہ نہیں ملے گا زندگی۔ جس نے آج صبح سے ایک دفعہ بھی، میں اکثر کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے سارے دن اور ساری راتیں امت کو یاد کیا، اور سارا دن ہی گزر گیا، امت نے ایک بار بھی درود و سلام نہیں کرا۔ سارا دن ہم نے بہت ساری خیر کر سکتے تھے، اچھا مشورہ دے سکتے تھے، کوئی بات سیکھ سکتے تھے، لیکن وقت ضائع کرتے۔ اپنے اوقات کو مرتب کریں۔ ہمارے بزرگوں کے ٹائم مرتب تھے، طے تھے۔ امام بخاری اگر ہماری طرح ہوتے تو قرآن مجید کے بعد ایک صحیح ترین کتاب ہمیں دے پاتے۔ امام مسلم کا بھی اگر وہی حال ہوتا جو آج ہمارا ہے، ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے بخاری پڑھی نہیں، پوری مسلم شریف کو پڑھا نہیں، اور انہوں نے کتنی محنت کر کے احادیث پر گفتگو کر فرق نکال کے کہ یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے، انہوں نے ہمارے سامنے رکھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے۔ کتنی؟ اور کتاب ایسی نہیں کہ وہ مطلب کانٹ چھان کے کتاب بنا لی ہو، وہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے۔ کام ان لوگوں کا مرتب تھا، ان کے وقت میں برکت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن ان کے خادم سے آپ نے کوئی کام کہا تو کہنے لگا حضور یہ کام کل کر لیں گے۔ وہ آپ فرمانے لگے یہ کام اگر کل کریں گے تو جو کام کل کرنے ہیں وہ کب کریں گے؟ ہمارے ڈھیر سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک طے ہی نہیں کیا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بس میں حج کا رہا ہوں، شروع کرنی ہے۔ تو اگر حج پہ نہ جا سکے خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے، تو پھر نماز پڑھنی نہیں ساری عمر۔ میں وہ بچوں کی شادی کر لوں پھر میں ٹھیک ہی ہوں۔ تو اگر ایسا وقت آیا ہی نہ، خدا نہ کرے، تو پھر کیا پڑھنی نہیں؟ میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں داڑھی شیف رکھ لو، کہتے میں آج نیک نہیں۔ تو میں نے کہا داڑھی کی قسم ہی اٹھانی تھی، بس نیک ہونا تو رکھنی ہے، روٹی کی اٹھاؤ نا کہ جب تک نیک نہیں ہونا کہانی نہیں، یہ کرو نا بات، باقی سارے کام چل رہے۔ اور اس پر آپ کسی کو توجہ دلائیں، بلکہ بعد میں چھوٹی رکھی بھی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں چھوٹی والے کو بھی تو لوگ مولوی کہتے ہیں، تو اسے پوری کر، اپنی مرضی کی کیوں رکھتا ہے، رب رسول کی مرضی کے آدمی۔ کام جو کرنا ہے اسے شروع کیا جائے، جو ڈیوٹی کرنی ہے اسے ہمارے ملک میں رواج بنا دیا گیا ہے۔ کام نہ کرو بیسے کرو، کام نہ کرو کیچڑ اچھالو۔ یہ دیکھو نا کتنی تکلیف ہے سیلاب والوں کو، کتنی تکلیف ہے۔ ہمارے وہاں دوست موجود ہیں، اپنی ہمت کے مطابق کام کر رہے ہیں، میں خود بھی وہاں حاضر ہوا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جلدی امراض ہونے لگے۔ یعنی ایک طرف وہ بندہ ہے جو نخرہ کر رہا ہے کہ یہ روٹی میں نے نہیں کھانی، یہ سالن لے جاؤ، اور دوسری طرف ماں کے کہتی ہے کہ صرف میرے بچے کو زخم ہو گئے ہیں، کیڑے کھڑے ہیں پانی میں، جلدیں پھٹنے لگے، صرف دوائی چاہیے۔ تو کیا رب کریم نے حساب نہیں لینا؟ چلے مہربانی کرتے، وزیروں نے تو نہیں جانا تھا، پیر ہی ایک دورہ کر آتے، تھوڑی سی توجہ کر لیتے۔ کیا یہ محبوب پاک کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں؟ کیا حضور نے فرمایا نہیں جو میری امت سے محبت کی جس نے اسی نے مجھ سے محبت کی؟ کیا فرمایا نہیں جب میری امتی کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کام نہیں خیر کا؟
خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اپنے اوقات کو مرتب کریں۔ ہمارے ہاں مزاج نہیں کام، یہ دیکھیں نا جلسے ہو رہے ہیں، آ رہا ہے فلانا، جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور سب سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ جتنے خرچے یہ ان کاموں پہ کرتے ہیں نا، اس سے آدھے خرچے اگر کریں۔ آپ گاڑیاں سجا رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، پجاروں نکلی ہوئی ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ چار پہیاں کھڑی کر کے ان کے اوپر چادریں ڈال کے اپنی بیٹیوں کو چھپائے بیٹھے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ترجیحات ہماری کیا ہیں، ہم اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارا رستہ اور سفر کیا ہے۔ وہ ایک علاقے میں نا، بلکہ یہ مین پور جب ایک دفعہ تاریخ بتاتی ہے کہ سارا کسی حادثے سے ٹوٹ گیا تھا، تو ایک آفیسر کہتے ہیں میری یہاں ڈیوٹی تھی، کیونکہ شہر سارا ہی ایک دفعہ الٹ پلٹ ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی 2 بوریاں گدے پہ رکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے سلام لی، بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے پوچھنا تھا وہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے، کہاں جہاں خزانہ جمع کرایا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی میں ہی ہوں دفتر کا آفیسر، آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اور میری بیوی نے کانپتے اور بوڑھے ہاتھوں سے محنت کر کے یہ کچھ سونا چاندی ملبے کے نیچے سے نکالا ہے، بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ میں نے کہا بابا سارے لوگ گھر لے جاتے ہیں، آپ بیت المال میں لے آئے۔ کہنے لگے پتر شہر سارا ٹوٹ گیا، یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ شہر آباد ہوں گے تو گھر بھی انشاءاللہ بانی جائیں۔ وطن جب رہتے ہیں نا تو پھر سارے کام ہی چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ پرواہ ہی نہ کریں، وقت کو ضائع کریں اور فضول ابحاث میں ٹائم ضائع کریں، کوئی معنی نہیں۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین مسلمان ہے جو لا یعنی باتیں چھوڑ دیں، بے مقصد باتیں زندگی میں چھوڑ دیں، بس با مقصد باوقار پتے کی بات زندگی میں کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور جن لوگوں نے اپنا وقت مرتب کیا، کام کیا، ڈیوٹی کی زندگی میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 نہیں، کتنی بولیے؟ 39 سال کی عمر میں یہ بندے نے روز قرآن پاک بھی پڑھا، درود پاک بھی پڑھا۔ اس شخص نے امت کو عدل و انصاف سے بھی بھرا، مساجد بھی بنائیں، انہوں نے مدارس بھی قائم کیے، خدمتیں بھی کی، عمر 39 سال پائی، لے سجنا سا توڑ ہی نبھائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے، ہم نے تو طے ہی نہیں کیا آج تک۔ یہ بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں سارے دن تصویر پہ گزر جاتا ہے، سارا دن فوٹو آنی چاہیے۔ اور قوم نہ زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ بالخصوص نوجوان نسل ہواؤں میں زندہ ہے، خوابوں میں زندہ ہے، موبائل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کے دکھ کچھ اور ہیں، کرب کچھ اور ہیں، تکلیفیں کچھ اور ہیں، سمجھنے کی چیزیں کچھ۔ جب دوائی کی ضرورت ہو تو پھر گوشت سے پیٹ نہیں بھرا جاتا، پھر دوائی ہی کھانی پڑتی ہے۔ ترجیحات اور ہیں، ہمیں اور طرف بڑھنا ہے اپنے آپ۔ اور جب بندہ مرتب زندگی گزارتا ہے نا، جس مقصد کے لیے رب کریم نے اسے بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جب وہ بہترین عمل کرتا ہے تو پھر وہ کافر کا نظریہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو گئے، زندگی میں جو موج کرنی ہے کر لو، یہی ہے سارا کچھ۔ مومن کو تو بتایا گیا ہے کہ تو یہاں قیدی ہے، تیری یہاں زندگی رب چاہی گزار، دنیا میں اللہ رسول کی مرضی پہ چل، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ یہ کووڈ-19 کے دن تھے نا، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں مدعو کیا گیا ہے، کہنے لگے جی خوف پڑا ہے میرے، کرونا سے ڈرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کسی جگہ ہاتھ، یہ ٹینشن بڑی سوار ہوتی ہے۔ ایک صاحب میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو گھٹنوں میں لگ جاتی ہے، تو یہ قبر میں تو میں تو بڑا خوف کھاتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا قبر کھڈا ہے، گڑھا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، حدیث صحیح موجود ہے، بات بالکل ٹھیک ہے،
لیکن قبر کی ایک دوسری حالت بھی ہے جو بندہ مومن کے لیے. آپ کا جو خیال ہے نا سانس کیسے آئے گی، چاروں جانب سے بند ہے، تو جو رب ماں کے پیٹ میں بندے کو سانس کے لیے موقع دیتا ہے نا، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ آسان بات سمجھنا چاہے تو انڈا چاروں جانب سے بند ہوتا ہے، سوراخ بھی کوئی نہیں ہوتا. چاروں، میری طرف دیکھیں جی، چاروں جانب سے انڈا بند ہوتا ہے، لیکن جب چوزا نکلتا ہے تو زندہ بھی نکلتا ہے، سانسیں بھی لیتا ہے اور خوبصورت بھی نکلتا ہے. تو جو مالک وہاں اس کے لیے ساری آسانیاں فراہم کرتا ہے وہ قبر میں بھی فرمائے گا. لیکن دو حالتیں ہیں نا، ایک وہ کھڈا ہے، وہ گھڑا ہے. دیکھیں میں نے اگر گجرانوالہ آنا ہے تو گجرانوالہ کی سڑک پہ چڑھنا چاہیے، پنڈی والی سڑک پہ. تو اگر کوئی سڑک ہی اختیار کی ہو جو سیدھی کھڈے میں جاتی ہو، تو اس نے سڑک جان بوجھ کے اختیار کی ہے. نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ بولنے میں احتیاط ہے، نہ کوئی پرواہ ہے، نہ بیٹیوں کا حق دیا ہے، نہ بہنوں کو ان کا حق دیا ہے، نہ ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے. تو پھر اللہ معاف فرمائے، اس نے تو سفر ہی کھڈے کا شروع کیا. لیکن اگر اس نے زندگی تھوڑی محتاط گزاری ہے، رب چاہیے گزاری ہے، تو پھر قبر کی دوسری حالت بھی حضور نے بیان کی. یعنی بندہ مرے گا، ذرا تصور کرنا کیا کہنے لگا ہوں. جب وہ مرے گا تو اس کی صرف قبر نہیں بلکہ اس کی قبر باغ ہے، کیاری ہے، قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور ایسی کیاری جنت ہی، ایسا باغ، ایسا گلشن کہ جس میں آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے باغوں کی نصیب. کیا کہا حضرت نے، کہنے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اب اللہ فرماتا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. فرمایا جو متقی لوگ ہوں گے نا، پرہیزگار، وہ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے، نسوق المجرمین الی جہنم وردا. اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکا جائے گا، پیاس سے ہانکا جائے گا. اپنے معاملات زندگی کو ہمیں جلدی سے طے کر لیں، وقت نہ گزر گیا تیزی سے. کالے والوں کی جگہ سفید آنے لگ گئے، اور تندرست وجود کہیں کہیں سے درد کرنے لگ گئے. یاروں کے دوستوں میں سے، یاروں کی جماعتوں میں سے کچھ دوستوں کے ہم جنازے پڑھائے، جنہ باجو ایک پل نہیں سجیندے، پھر اس شکلہ ہی یاد نہ رہیں گے. داؤد تائی رحمت اللہ علیہ سے ہارون رشید نے کہا تھا کہ کوئی نصیحت کر دے، تو فرمانے لگے آپ کے والد کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں. دادا قبرستان میں. کہا بیٹا بھی تھا قبرستان میں. بھائی قبرستان میں. فرمانے لگے تو نے اتنے جنازے پڑھے، ابھی میں تجھے نصیحت کروں؟ تیرا کیا خیال ہے وہ چلے گئے تجھے نہیں جانا؟ او گئیاں دے سیا قبراں جنہ تے پھول پئے، ادھروں تے کوئی نہیں گیا، ادھروں ہی لکھاں گئے. اپنی زندگی میں تھوڑا چیزوں کو طے کریں. بڑی ہو گئی تصویریں، بڑی ہو گئی ویڈیو، اور بڑے ہو گئے چکر، بڑا کچھ ہو گیا. اب تو بھائی کوئی اگلا کام ہو. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات؟ آپ کو اس تھوڑی سی نا تیاری ہو. اور آخری بات یہ کہ صوفیاء کرام تھے نا، ان کے مسلح بات تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، ہماری جان نہیں چھوٹتی. اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیونکہ وہ زندگی موبائل پہ گزارتے ہیں تو گہری نیند سو ہی نہیں پاتے، ہر وقت توجہ کہیں اور لگی ہوئی ہوتی ہے. ہر وقت وہ تو سنجیدہ مطلب سو ہی نہیں پاتے، چار چار موبائل رکھے. بزنس مین صاحب نہیں، کسی کو کوئی بات سنا رہے ہیں، کسی کو کوئی سنا رہے ہیں، یاد نہیں رہتا میں نے سویرے کیا کہا تھا، بھول گیا. الجھی سی زندگی کم ہوتی ہے جب بندہ مسلح پہ نہیں بیٹھتا، سارا کچھ بند کر کے، جان چھڑا کے، سرے رات بندہ کچھ دیر اللہ اللہ کرے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں بتائے جا سکتے، چاہتے ہوئے بھی بندہ نہیں بتا سکتا. ہمیں شریعت نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہتے، کھول کے کہتے، کرم بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی. تو اپنی زندگی کے معاملات کو ترتیب دیں، بالخصوص مصلی، دعائیں، عبادتیں.
اللہ سے جڑے، کوئی ڈیوٹی زندگی میں کریں لیکن خدمت کا مزاج بنائے. جو دوڑ دھوپ ہے نا ہماری بلا وجہ کی، اس سے باہر آئیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مرحوم بزرگوں کی بخشش فرمائے اور ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلام بڑا شائستگی کا، تہذیب کا، معتدل اور خوبصورت دین ہے. انسانی زندگی میں کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہو، لیکن اگر وہ کام بے ترتیب ہو، بے ڈھنگ ہو، غیر منظم ہو، تو اس کام کا سارا حسن ضائع ہو جاتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر کام ترتیب سے کیا جائے، مرتب کر کے کیا جائے، منظم انداز سے کیا جائے. انسان اپنی زندگی میں عبادت سے لے کر تجارت تک اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے. اگر چیزیں نظم و ضبط سے ہٹ جاتی ہیں، قاعدے سے ہٹ جاتی ہیں، تو کوئی بھی کام ہونے کے باوجود بھی لطف نہیں دیتا، فائدہ مند نہیں ہوتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں کو بے ترتیب کر لیا ہے. ہماری زندگیوں میں ہر چیز ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، وقت کی قدر نہیں ہے. روزمرہ کے معاملات کے اندر ہم اپنے معاملات کو ترتیب سے نہیں چلاتے. کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو اسے کیے ہی جاتے ہیں، اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اسی کام کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے کبھی کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. اس سے انسان ایک بھرپور زندگی نہیں گزار سکتا. وہ وقتی اور جذباتی فیصلوں کا قائل ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کے اندر ہر چیز ایک مخصوص وقت کے لیے اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے آتی ہے، اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے وہ چیز وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، باوجود کوشش کے بڑی جگہوں پہ غلطیاں، سستیاں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں. لیکن کچھ لوگ اپنے ذہن سے کوئی منصوبہ بندی کرنا ہی نہیں چاہتے. ہو جائے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ بڑا مہربان ہے. بھئی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اسی کریم رب نے کہا ہے صبح اٹھو. اسی کریم رب نے کہا ہے کہ وقت پر نیند پوری کرو. اسی کریم رب نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فرمایا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے. اسے اپنی ترتیب سے، وقت کے حساب سے تم نے ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو جی میری آنکھ 9 بجے کھلتی ہے تو میں فجر 9 بجے پڑھوں گا، اس کا ٹائم 6 بجے ہے تو تمہیں 6 بجے ہی فجر پڑھنی پڑے گی. اپنے مقررہ وقت پر چیزیں جب تک نہیں رہیں گی تب تک رضا الہی کا حصول بھی ممکن نہیں ہوتا. ہم چونکہ غیر منظم زندگی گزارتے ہیں، بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں، تو اس لیے بہت سارے کام جو کرنے کی ہم پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں وہ کام بھی ہم سے ہو نہیں پاتے. ایک تو بہت سارا مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ کل کر لیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ دعا کریں ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں ہو جائے گا. اس کا معنی کوئی نہیں نا، اس کا مطلب کوئی نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں میں نے شروع کر دیا ہے، آپ دعا کریں. آپ یہ کہیں کہ میں نے پوری کوششیں لگا دی ہیں، آپ اچھی امید رکھیں اللہ سے، لیکن آپ سٹارٹ ہی نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں دعا کریں. یہ کیسے ہوگا؟ جب تک نظم و ضبط کا، آداب کا، حدود کا، قاعدے قانون کا پورا خیال ہی نہ رکھا جائے. حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون بڑی عجلت پسند تھی، جلد باز تھی، تو اس کا شوہر اس کی ان چیزوں سے بڑا پریشان تھا. جلدی میں آدھا کام کرتی تھی، آدھا کام خراب کر دیتی تھی. تو اکثر آ کے کہتی تھی دعا کریں بڑا مارتا ہے. اگرچہ اس کا مارنا پھر بھی درست نہیں تھا، لیکن وہ دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے نا، بعض لوگ بڑی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں کہ جو بالکل نازیبا ہو جاتی ہے. ایک دن اس نے آ کے کہا کہ پیر صاحب کوئی سمجھاؤ، بڑا ماردہ ہے. تو آپ نے فرمایا تو سنا ہے بڑی جلد باز ہے، کام نظم و ضبط سے نہیں کرتی. کہنے لگی جی دیکھیں جی کیا نظم و ضبط اور کیا معاملہ. کل اس نے مجھے کہا دال پکا دو تو میں نے اس میں گھی بھی ڈالا ہے،
مرچیں بھی ڈالی ہیں، پیاز بھی ڈالا ہے، لہسن بھی ڈالا ہے، ہلدی بھی ڈالی ہے، بس ذرا جلدی میں نے دال ہی تو نہیں ڈالی۔ تو یہ کو مارنے والی بات ہے؟ ہر شے ہے، ایک شے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلدی میں اصل کو ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باقی میں نے سارے کیے، کوئی رہ تو نہیں نہ گیا، سارے کیے، وہ ایک ہی نہیں نہ کیا۔ اور بھائی جو اصل تھا وہ تو رہ گیا۔ نظم و ضبط، قاعدہ، قانون، جب تک ہمارے اپنے اندر، میں دوستوں سے کہہ رہا تھا پھر کہتا ہوں، میرے اساں فرمایا کرتے تھے جو والد تہجد نہ پڑھے اس کے بچے فجر نہیں پڑھتے۔ والد کو جب تک وہ سحری میں سجدہ ریز نہیں دیکھیں گے اتنی دیر تک آپ ان سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھیں گے تو پھر وہ اٹھیں گے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ پتر میں تھکیاں تو تو مسیتے جا، تو یہ ہو سکتا نہیں کہ وہ جائے، کیونکہ ہماری زندگی سے نظم و ضبط بچے سیکھیں گے، ہمارے ماحول سے وہ محنت کو، مشقت کو، کوشش کو وہ سیکھیں گے۔ اگر ہم اپنے ماحول میں نظم و ضبط نہیں لائیں گے تو آنے والی نسل کے اندر نظم و ضبط منتقل ہو سکتا۔ تو اس کے منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہماری زندگی کے اندر نظم و ضبط، آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے ہر کام کا نظم و ضبط بنایا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے نا، بستر سے اٹھ کر سیدھا مسجد میں آ کے جہاں آپ کا جی چاہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اٹھیں، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ نے وضو کیا ہوا ہو، آپ کو سمت قبلہ کا پتہ ہو، آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، وقت کا تعین ہو، نماز کے آداب آپ کو آتے ہوں، آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، آپ ان ہاتھوں کو منظم طریقے سے باندھیں گے، وقت پر رکوع کریں گے، رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ آپ رکوع سے اٹھیں گے تو ایسے نہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ قبول کر لے گا، جب تک آپ کی کمر پوری ٹھیک نہیں ہوتی، رکوع سے اٹھتے وقت آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آپ سجدے میں جائیں گے تو پیشانی جمنی چاہیے، ناک جمنی چاہیے، آپ کے پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے۔ آپ جب تک پوری ترتیب سے نماز نہیں پڑھتے، رب کی عبادت ہے نا، کریم بھی بڑا ہے نا، مہربان بھی بڑا ہے نا، غفور بھی بڑا ہے، لیکن اگر مرتب طریقے سے نہ پڑھو تو وہ تو نماز قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک شخص نے نماز پڑھی، عبادت کی ہے، آیا ہے، جھکا ہے، لیکن عبادت بھی بے ترتیب بھی نہیں، بے ڈھنگی نہیں، غیر مرتب نہیں، غیر منظم نہیں، ایسے نہیں کہ جیسے مرضی کر لی۔ اس نے آ کے نماز پڑھی تو حضور نے اس کو دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی۔ یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ طالب علمی کی بات ہے، میں ایک جگہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو ایک صاحب نے وضو کیا، بڑی جلدی میں آئے اور جلدی میں وضو کیا تو ان کا ایک ٹخنا خشک رہ گیا۔ تو میں نے ان کی خدمت میں بڑی، چونکہ بزرگ تھے، بڑے تھے مجھ سے، میں نے بڑی عرض کی، میں نے کہا وہ آپ کو خیال نہیں رہا، آپ کا ٹخنا خشک ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی وہ لنگن نہ دیا دے، دیکھیں کو لنگ نہ جائے، تو سو قبول کرنی کہ اللہ نے۔ میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں کپڑا بیچتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کا 1000 روپے والا گز کپڑا ہو تو کوئی شخص کہ کوئی عرض نہیں، چل مہربانی کر 300 کا دے دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی ترتیب سے ہی بات چلے گی۔ تو میں نے کہا یہ بھی ذرا ترتیب سے ہی چلے گی، اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کر کے پڑھو تو پھر میں قبول کروں گا۔ تو اگر وہ رستہ ہی آپ نے اختیار نہیں کیا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس نے نماز پڑھی، حضور کے سامنے، نبی پاک رحمت للعالمین ہے نا، حضور سے زیادہ کو پیار کرنے والا تو نہیں نا۔ نبی پاک نے تو نہیں فرمایا چل میرے سامنے پڑھی ہے تیری قبول ہی قبول ہے، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے 7 پڑھی، 3 دفعہ پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو رکوع کرے تو صحیح کر کے رکوع کر، جب تو سجدہ کرے تو صحیح کر کے سجدہ کر، اور جب تو قیام میں کھڑا ہو تو ایک منظم طریقے سے کھڑا ہو۔ فرمایا اس اعتدال، اس نظم و ضبط سے، اس ترتیب سے نماز پڑھ، امید ہے خدا کے فضل پر کہ وہ تیری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ نظم و ضبط ہی نہیں ہے۔ رمضان شریف کا روزہ بڑا مہربان ہے نا اللہ، اپنے بندوں کو کسی قسم کی کسی مشقت میں مالک ڈالتا نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آنکھ چونکہ صبح 9 بجے کھلی ہے تو مجھے تھوڑی شریعت گنجائش دے دے۔
کہ میں تھوڑی سی روٹی کھا لوں پھر نہیں کھاؤں گا مغرب تک، یہ گنجائش نہیں ملے گی۔ نظم و ضبط ہے، ترتیب ہے، اس کا قاعدہ ہے، اس کے اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے۔ سحری میں اٹھیں گے آپ، اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے تو آپ کی اجازت چلی گئی، وقت ختم ہو گیا۔ آپ بے ترتیب ہوئے، آپ غافل ہوئے، آپ نے کیوں لمبی نیند کی، آپ کیوں وقت پہ نہیں اٹھے؟ زکوٰۃ ہے، آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اضافی رقم آپ کے پاس ہو، آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو، کس منظم طریقے سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور یہ وہ نظم و ضبط ہے جس سے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کی ضروریات سے زیادہ مال ہو، اس مال کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر یا 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے، پھر وہ کل پہنچی ہے تو آج زکوٰۃ فرض نہیں، اس پر سال گزر جائے، پھر بھی وہ سارا نہیں دینا، اس میں سے 2.5% دینا۔ نظم و ضبط سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نا جب بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی، تو میں واپس آیا تو مجھے ایک طالب علم نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کا خیال تھا چونکہ اللہ کے فضل سے ہم خانقاہی لوگ ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی بہت انوکھی بات اور انفرادی بات ملے گی، تو خانقاہ شریف میں یا طریقت میں یا اہل تصوف میں باتیں انوکھی نہیں ہیں، باتیں روٹین کی ہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ان کو درد سے ان پر عمل کرو، اپنے دل میں اس کا نفاذ کرو، روح میں اتارو۔ تو مجھے کہنے لگے آپ نے الحمدللہ حج کر لیا، تو میں نے کہا میں نے حج کیا ہے تو میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حج بندے کو نظم و ضبط سکھاتا ہے، مرتب کرتا ہے انسان کی زندگی کو۔ آپ کو 8 ذی الحج کی زور پڑنی ہے، آپ کو ہر صورت میں مینا میں، آپ کو 9 کو ہر صورت زوال سے قبل عرفات میں آپ کو زوال کا وقت میں وہاں پہنچنا چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم وہاں گزارنا ہے۔ ایک منظم ترتیب ہے کہ مغرب کے وقت نکل آؤ، وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ آ کے عرفات سے نکلیں، مغرب عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں پڑھیں۔ آپ کو 10 کی صبح کو جا کے کنکر مارنے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جناب 2 دن پہلے یہ کام ختم کر لوں، مقررہ ٹائم پہ۔ جو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں نہیں جائے گا اس کا حج ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک نظم و ضبط ہے، دین نے قاعدہ بنایا ہے، قاعدے کے بغیر آپ یہ کام کر سکتے؟ میں مصروف ہوں جی، مجھے سفر کرنا ہے، میں نے قربانی کرنی ہے تو 10 کو نہیں کر سکتا، میں 8 کو کر کے چلا جاؤں تو جاؤ، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ قربانی اپنے ٹائم پہ، مقررہ وقت پر۔ نظم و ضبط پوری عبادات اسلامیہ میں آپ دیکھ لیں، نظم و ضبط ہے، اصول ہے، قاعدہ ضابطہ ہے۔ وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا درویشی کی بنیاد پر بھی جہالت پھیلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی درویش لوگ ہیں جی، ہم کسی نظم و ضبط کے قائل نہیں۔ اس کا کیا معنی ہوا جی؟ وہ درویش تو تنظیمیں نہیں چلاتے، تو درویش کیا چلاتے ہیں؟ جہالت چلاتے ہیں۔ درویش ہی تو تنظیم چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ادارہ چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ایک منظم سلسلہ تعلیم آگے لے جا سکتا ہے، چونکہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے، اس کی زندگی ایک پورے قاعدے کے مطابق مرتب ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ٹائم ٹیبل پوری ترتیب سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نظم و ضبط ایک حسن ہے۔ آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ کس طرح سے ہماری تربیت کرتی ہے۔ شریعت تو کہتی ہے باقی ساری چیزیں تو ایک طرف رہ گئیں، کسی کے گھر بھی جانا ہے تو نظم و ضبط سے جانا ہے۔ آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کے دوست کا گھر ہے، آپ کا قریبی تعلق ہے، بغیر اجازت جا سکتے ہیں؟ دین نظم سکھاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ کیا کرو؟ اگر کسی کے گھر جاؤ نا تو پہلے جا کے اجازت لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کن سے کہا؟ صاحب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اجازت لینی ہے، اہل خانہ کو سلام کرنا ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر ان کے گھر میں داخل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 3 دفعہ دستک دیتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی تو لوٹ آتے تھے۔ جھگڑا کیا ہے؟ یہاں اعلام لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ملنے گیا سا جی تو مینوں ٹائم ملیا سی، آپ کے ٹائم کا نہیں میں نے خیال کیا۔ جب تک آپ نظم و ضبط نہیں سمجھتے، ترتیب نہیں سمجھتے، آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کھانا تھا صحابہ کا، صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، شادیوں پہ، بیاہ پہ آپ دیکھتے ہیں گپ شپ لگنے لگتی ہے، وہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھ گئے، کوئی اچھی گفتگو، کوئی دین کی، کوئی خیر کی بات ہونے لگی۔ نبی پاک علیہ السلام 2-3 دفعہ تشریف لائے،
ان کو دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو آواز اونچی نہیں کرنی، تم نے اس طرح چلا کر بات نہیں کرنی، اس طرح لوگ آپس میں کرتے ہیں، دھیما لب و لہجہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، لفظوں کے چناؤ میں احتیاط کرنی۔ وہ دیر تک بیٹھے رہے، بات چیت ہو رہی ہے، حضور دو ایک دفعہ آئے واپس چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہو، جب کھانا کھا چکو تو اٹھو، اب جاؤ، ختم ہو گئی دعوت، ٹائم مکمل ہوا، اب کوئی کام کرنے دو۔ میرے عزیز، اپنی زندگی میں یہ ماحول بنائیں، ان چیزوں کو لے کر کے آئیں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر زندگی میں یا تو ہمارا وجود کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے گا، تکلیف کا باعث بنے گا، یا ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ ہم باوجود محنت کے اس کا کوئی نتیجہ نکال سکیں گے۔ محنت ہو رہی ہے لیکن نظم و ضبط سے نہیں ہو رہی، بے ترتیب ہو رہی ہے، بے تکی ہو رہی ہے، تو بجائے زیادہ مشقت کے نتیجہ تھوڑا آئے گا۔ اس لیے نظم و ضبط اپنی زندگی میں، قاعدہ قانون۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نہ لوگوں کو قانون توڑنے سے منع کرتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو اطاعت امیر کا حکم دیتے، امیر کی فرما برداری کی بات سناتے، فرماتے اگر تمہارے اوپر نک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہیں حکم دے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی بات بھی سننا اور اس کی فرما برداری بھی کرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ تم یہ نہ دیکھنا کہ یار یہ تو نک کٹا حبشی غلام ہے اور میں تو معاذ اللہ اس سے بہتر ہوں، اس کی فرما برداری کرنا، اس لیے کہ نظم و ضبط قائم رہتا ہے جب لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں، اور جب قانون کی پابندی نہیں ہوتی، جہاں قیام عدل نہ ہو وہاں قرار ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر جیسے لوگ اگر عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، اگر خود رسول پاک علیہ السلام اپنا پیش کرتے ہیں صحابی سے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے چبو دیا ہے صفیں سیدھی کرتے تیر یا نیزہ، تو میں بدلہ لوں گا، تو حضور پیش کرتے ہیں اپنا آپ، حالانکہ وہ تو دور محبت تھا، عرض کی حضور کس نے بدلہ لینا تھا، نہ آپ نے کوئی تکلیف دی تھی، یہ تو وجود چومنے کا بہانہ تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمارے سامنے اسوہ رکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ نظم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی قاعدے قانون سے بالا تر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لیں، ورنہ بار بار بحث ہوگی، ایک کہے گا یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، دوسرا کہے گا یہاں۔ 3 سفر کرو تو ایک کو اپنا امیر مان لو، نظم و ضبط سے زندگی گزارو، مرتب کر کے زندگی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہوتا، ہمیں اپنے کام سے زیادہ نا دوسروں کے کام کا پتہ ہوتا ہے، اپنے مدرسے سے زیادہ دوسرے مدرسے کا پتہ ہوتا ہے، اپنے کالج سے زیادہ دوسرے کالج کی معلومات ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کام سے زیادہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں، نظم و ضبط گڑبڑ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ اپنا کام مرتب طریقے سے کیا جائے، جس نظم میں جس جگہ ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے ہم اس ڈیوٹی کے پابند ہیں، ہم اس کو پورے غور سے کریں، پوری توجہ سے کریں، پورے انہماک کے ساتھ کریں۔ اپنے کام پر ہم جب تک توجہ دیتے ہیں تو کام ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا گھر کے باہر بھی پورے نظم و ضبط کے قائل تھے، پوری ترتیب۔ آپ دیکھیں حضور صفوں کا درست ہونا بڑا پسند کرتے تھے، نماز ہی پڑھنی ہے نا، کھڑے ہو گئے ہیں نا، لیکن حضور نے دعا دی، فرمایا صفیں سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل بھی سیدھے کر دے گا۔ حضور نماز کی جماعت سے پہلے اعلان کرتے بھئی اپنی صفوں کو درست کر لو۔ حضور پسند کرتے کہ بالکل اس طرح مرتب ہو کے لوگ نماز پڑھیں، کوئی چیز بھی غیر مرتب۔ یہاں جناب کوئی شخص بھی قطار میں لگنے کو تیار نہیں، باری کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بینک میں ہمیں ذرا پہلے بلا لیا گیا تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے، اور پھر کچھ پروٹوکول تو بے جا ہے، سوائے تکلیف کے اور کچھ دیتے۔ میں نے جنازوں پہ دیکھا ہے، کسی عالم کا جنازہ پڑا ہے، کسی بڑے آدمی کا، تو وہاں 15 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل جو جنازہ نہیں پڑھنے دیتے، وہ گھسے ہوتے ہیں آگے، میں نے چہرہ دیکھنا ہے، میں نے اگلی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ یہی حال محافل میں ہوتا ہے۔ نظم و ضبط پیدا کریں، کسی چیز کو بے ترتیب نہ کریں، کوئی کام بھی بے ڈھنگا نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب کوئی شخص آتا تھا نا
تو حضرت ابو بکر صدیق اسے سائڈ پہ لے جاتے تو کہتے تھے تمہیں پتہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے حضور کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی. اسے پہلے آداب مجلس سکھاتے تھے, نظم و ضبط سکھاتے تھے, حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سکھاتے تھے, پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ہمارے بے صبرے ہو جانے کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں, ہمارے جلد باز ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں, ہماری طبیعت جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ذہنی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہے. ہم بعض چیزوں میں اتنے زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں, اور تلخی کی وجہ سے یہ بنتی ہے کہ مزاج میں کوئی نظم و ضبط, کسی باری کا انتظار نہیں, کوئی ٹھہراؤ نہیں, کوئی گنجائش نہیں. ماحول میں نظم و ضبط پیدا کریں, زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں, اپنے بچوں میں نظم و ضبط لائیں, اپنے اداروں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں, اور پھر حوصلہ رکھیں, ہمت رکھیں, تحمل مزاجی پیدا کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اپنے گھر میں اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ہم گھر کے اندر جاتے ہیں, اپنا ٹائم تقسیم نہیں کرتے. یہاں تو کوئی بندہ مطالبہ کرتا ہے تو ڈانٹ کے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, تھکا ہوا ہوں خبردار بات نہ کرنا. آپ نے چپ کرا دیا, چپ کرانے سے بغاوت پیدا ہوتی ہے, نفرت جنم لیتی ہے. یہاں چپ کرا دیتے ہیں, یا اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جان چھوٹے, یہ دن گزرے کل دیکھیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی امید ٹوٹتی ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کیا معاملہ ہے, بچوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں, گھر والوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں کہ یار یہ تو جان چھڑا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو حضور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے. ایک حصہ پورا ٹائم رسول پاک گھر والوں کو دیتے, ان کی بات سنتے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے کوئی نہ کوئی گھر کا کام ہی کرتے رہتے, حضور ٹائم دیتے. ایک حصہ یہ. دوسرا حصہ ٹائم کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام کے لیے رکھا ہوا تھا. حضور آرام کرتے, لیٹتے, باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود اطہر کو بستر کے اوپر رکھتے, آرام فرما ہوتے, صحیح معنوں میں آرام کرتے. اور تیسرا حصہ نبی پاک علیہ السلام نے عبادت کے لیے رکھا ہوا. گھر والوں کا کام کاج کیا, عشاء ہوئی, آرام کیا, پھر تہجد کا ٹائم ہوا تو حضور عبادت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ گھر کے اندر, مسجد میں نہیں. مسجد کا تو جو عبادت کا ماحول ہے, نماز کا, وہ الگ ہے. گھر کے اندر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ گھر کے اندر جب آپ جائیں, اب تو بڑوں کی شکایتیں آنے لگی ہیں, پہلے بچوں کی آتی تھی. اب تو 50 سال کے آدمی کی شکایت آتی ہے کہ گھر آتے ہی موبائل کھول لیتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں, کوئی سنتا ہی نہیں. اس طرح تو ہمارے اپنے ہم سے ٹوٹ جائیں گے, بکھر جائیں گے. ہمارے بچے خدا جانے کیا سوچنے لگیں گے, کسی اور سمت نکل جائیں گے. وہ جن کو ہماری باتوں کی, ہماری شفقتوں کی, ہمارے پیار کی, وہ جس پوتے کو, جس چھوٹے بیٹے کو دادا کے, والد کے کندھوں پر کھیلنے کی چاہت ہے, وہ تو اس سے محروم رہ جائے گا. ہمیں وقت دینا ہے, ان کو ٹائم دینا ہے, اس ٹائم کو مرتب کرنا ہے. نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی حضور چیزوں کو مرتب کرتے. عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے نا تو وہ سمجھتے تھے اسلحہ بڑا ہے, طاقت بڑی ہے, ہم نے کر لینا جو ہمارے جی میں آنا ہے. حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جنگ میں بھی نظم و ضبط. حضور فرماتے قریب دشمن آ جائے تو طاق پہ بلا وجہ تیر نہ چلانا, اور بالکل سامنے جب تمہیں نظر آ جائے, تمہیں نشانہ سمجھ میں آئے تب تیر چلانا. کئی دفعہ فرمایا صرف پتھر کا استعمال کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہتے کہ تم نے یہاں پہاڑ کے چوٹی پہ کھڑے رہنا ہے, تم نے جنگ ہی نہیں لڑنی. تم یہاں ہراول دستے کے طور پر پشت پہ کھڑے رہو, جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. این جنگ کے موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے, ترتیب مقرر کرتے. آپ یقین کریں جن اداروں کے اندر نظم و ضبط ہے, جن کے اندر اصول ہے, جن کے اندر قاعدے ہیں, وہ اپنی پیشہ وارانہ کام سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور جہاں یہ کام نہیں ہوتا وہاں بڑی ساری چیزیں نقصان کا شکار ہوتی. این حالت جنگ میں بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظم و ضبط کا خیال کرتے. یہ جنگ احد میں نقصان ہوا تھا نا وقتی طور پر, اس کی وجہ بھی یہ بنی تھی کہ حضور نے جن صحابہ سے کہا ہٹنا نہ,
ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، انہوں نے سمجھ لیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، وہ ہٹ گئے، ان کے ہٹنے سے نقصان ہوا، 70 لوگ شہید ہو گئے۔ اگر وہ نظم قائم رہتا جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا تو کبھی یہ کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا اجتماعیت کی بات کرتے تھے، مل کے رہنے۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اندر رہ کے اختلاف نہیں کرتے، چھوڑ کے جا کے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ مخلص نہ ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ اندر رہ کے رائے کے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں چھوڑ کے تو نہیں نہ جا سکتا، میں ادھر ہی رہوں گا، جو کمزوریاں ہیں جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں گا، رہوں گا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ مختلف قسم کے مشورے دیتے تھے۔ تو سرور کائنات علیہ السلام اجتماعی نظم کی بات کرتے۔ ایک مقام پہ حضور نے صحابہ کو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کے الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان تمہیں الگ الگ کرتا ہے، اور فرمایا جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، جب کسی کو مجمع سے الگ کر لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں جسے بھیڑیا بکریوں سے الگ کرتا ہے نا پھر اس کا شکار کرتا ہے، اور شیطان بھی جب تمہیں اجتماعیت سے الگ کر لیتا ہے، در مرشدہ چھڈی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی، او بگیاڑا جوگی کھا جائیں گے، پھاڑ ڈالیں گے اسے۔ در مرشدہ چھڈی او نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی، اسے تو لے کے چلا جائے گا۔ اجڑ پر اجتماعیت پر کبھی بھی بھیڑیا حملہ، تو حضور صحابہ سے کہتے تھے بیٹھو تو ذرا مل کے بیٹھو، کسی جگہ تم بیٹھو تو اجتماعیت۔ بڑی مشہور حدیث ہے، چند لوگ جمعے میں کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ الگ الگ۔ بعض لوگ بڑے قائل ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا جناب ہم نے ذرا ہٹ کے رہنا ہے، ہم نے تھوڑا سا الگ سے رہنا ہے، تھوڑا سائڈ پہ بیٹھنا ہے، تو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ فرمایا اکٹھے بیٹھو، مجمع کی صورت میں بیٹھو۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے یہ تو اجتماعی نماز کا حکم دیا نا، فرمایا جس علاقے میں 3 مسلمان بھی بستے ہوں نا وہ بھی باجماعت نماز پڑھیں۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو پر رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تنہا نہیں، مل کے اجتماع۔ آج کفر نے بھلا کیا کیا ہے؟ اس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو ہی توڑا ہے، نظم و ضبط کو ہی تو توڑا ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود نظم و ضبط نہیں، اور وہاں ایک ملک ہے امریکہ اپنی ریاستوں کو ساتھ ملا کے اس طرح گٹھ جوڑ کیا ہے کہ وہ سب پر بھاری ہوتا جاتا ہے معاذ اللہ۔ اگر نظم و ضبط، اور یہ ہمارے ہاں بھی نہیں ہے، روٹین میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں لوگوں کے بیچ، لیکن ایک دوسرے کو ملنا پسند نہیں کرتے، سلام کلام پسند نہیں کرتے، نفرت کا اظہار۔ تو جب گلی محلوں میں نظم و ضبط نہیں، ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، گروہ بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں نے الگ الگ ماحول بنا دیا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو باقاعدہ بڑے ماہر ہوتے ہیں خاندان میں لڑائی کیسے کرانی ہے، محلے میں فساد کیسے ڈلوانا ہے، لوگوں کو کس طرح کر کے توڑنا ہے، کیا ایسا کام کرنا ہے جس سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹوٹ جائیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر نظم و ضبط لائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خود بھی وقت ضائع کرتے ہیں، اگر کہیں چلے جائیں تو اس کا بھی پورا ہی وقت ضائع کرتے ہیں، پورا ٹائم، یعنی اس پہ کتنا پیسہ لگتا ہوگا، موبائل کا کتنا بل آتا ہوگا، ٹائم کتنا ضائع ہوتا ہوگا۔ اور پھر سناؤ، مثلاً کی سنائیے جی، اس کا کوئی معنی ہے؟ یعنی ایک صاحب کہنے لگے، انہوں نے کئی دفعہ مجھے کہا کوئی نوی تازی، میں چپ کر گیا۔ پھر فون پہ اب بندہ خیر مہذب لگتا ہے اگر کہے چلو جی پھر ٹھیک ہے، وہ پھر کہ ان کو نوی تازی، میں کہا جی میں تو مولوی ہوں، تسی مینوں اخباری نمائندہ سمجھ لیا، نوی تازی تو آپ کسی اخباری رپورٹر سے پوچھیں، مینوں کی پتہ ہے نوی تازی کی ہے، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، اپنے کام نوی تازی کا کی مطلب ہویا؟ یعنی اب اتنا آپ نے فون بھی ضائع، ٹائم بھی ضائع۔ حضرت صاحب ہور پھر سناؤ بھئی، تسی اتنے حضرت صاحب دے کول رہو نہ مہینہ تے کوئی کام کرو نال تاکہ تانوں اور بھی کوئی سنان۔ حضرت صاحب تانوں کی سنان، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نظم و ضبط والے بنے، ایک جملہ بھی ضائع نہیں، اضافی نہیں۔ اس میں میں کہا کرتا ہوں دوسروں کو بہت ساری چیزیں سکھانے سے بہتر ہے ہم بہت سارے لوگوں سے خود سیکھنا شروع کر دیں، اپنی زندگی میں سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا